بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق ہے۔ کیا بنی اسرائیل یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بن گئے؟ یہ بنی اسرائیل کو سزا کیوں دی گئی؟ اس واقعے کو جاننے سے پہلے ہمیں حضرت داؤد کی زندگی کے اہم واقعات کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے۔ قوم عمال کے ظالم اور جابر بادشاہ جالوت کا فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنے غلیل سمیت شامل تھا، کیونکہ کم عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہ دیا گیا۔ جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رولت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان والوں کو للکار رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر فیصلہ بھی نہ کر پا رہا تھا کہ ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے نکلا اور جالوت کے سامنے گیا اور اسے للکارنے لگا۔ جالوت نے حیرت سے نوجوان کو دیکھا اور کہا، میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ بے خوف نوجوان نے جواب دیا، لیکن مجھے پسند ہے تجھے قتل کرنا۔ نوجوان کے غلیل سے جالوت کا پاش سینہ کر دیا، جسم زمین پر الٹے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا، لیکن قدرت نے اس کے لیے بہت فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ نے اسے پہلے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ قرآن مجید میں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے اسے بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کو چاہا اسے علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق حضرت باہب منبع کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پست قد تھے، آنکھیں نیلی تھی، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی چلکتی تھی، نہایت ہمدرد اور بہادر تھے۔ داؤد سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت یعقوب سے چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی، لیکن اس بار اللہ نے یہ دونوں اعزاز ایک ہی شخص کو دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بن گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت میں حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن میں خلیفہ کے لقب سے نوازا گیا۔ قرآن کی سورۃ صاد آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، ذلیل خوار بندر ہو جاؤ۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادات کے لیے مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت دنیا کا ہر کام منع تھا، لیکن مچھلی کے شکار شوقین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جس پر اللہ نے ان کے چہروں کو بندر بنا دیا۔ پھر 3 دن بعد وہ مر گئے۔ بستی کے 2 حصے کر دیے گئے، جو نافرمان لوگ تھے وہی بندر بنے۔ بستی کے دوسرے حصے کے لوگ جب بہت خاموشی ان کو محسوس ہوئی، انہوں نے جا کر معلوم کیا تو یہ منظر دیکھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، نوجوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو خوب جان رہے تھے اور ان کے پاس آ کر روتے رہتے۔ عبداللہ بن مسعود صحیح مسلم میں ہے کہ بعض لوگوں نے خنزیروں اور بندروں کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یہ وہی مسیح شکلوں والے یہودی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم میں
مسیح شدہ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل آگے نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے، انہوں نے اکثر کام تورات کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ ان کے امور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرے اور خرید و فروخت بھی نہ کرے۔ یہ سب تورات میں منع کر دیا گیا تھا، مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور یہ سب کرتے رہے۔ جب اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس کی آزمائش کے لیے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے والے دن دریا سے نکل کر ساحل پہ جا کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہے اور باقی دنوں میں دریا میں جائے۔ آخر یہودیوں نے لالچ میں آ کر ہیلا کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کودی، وہاں اپنے جال رکھ دیے۔ جب ہفتے کے دن یہ دریا میں واپس جائے پھنس جائے۔ آخر وہ ہفتے کے دن دریا میں جال رکھ کے اور صبح کو اٹھ کر اتوار والے دن مچھلیوں کو اپنی ضرورت کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ انہوں نے اپنی دانش میں ہیلا کیا کہ دریا کے کنارے پانی کاٹ کر مچھلیاں وہاں آ کر رہے، لیکن ان کا یہ ہیلا بھی کام نہ آیا اور مچھلیاں اتوار سے پہلے ہی دریا میں چلی جاتی۔ پھر ان لوگوں سے رہا نہ گیا اور ہفتے کو اپنی نکالی ہوئی نہر کا راستہ بند کر دیا۔ ان کا یہ ہیلا بند کر دیا اور اتوار کی صبح اتوار سے پہلے دریا میں چلی جاتی۔ اللہ پھر کی ہر چال سے رہا نہ آگاتے تو جیسا کر رہے تھے اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں 3 فرقے ہو گئے تھے، ایک وہ جو شکار کرتے تھے، دوسرا وہ جو ان کاموں سے باز آ گئے تھے، تیسرے وہ لوگ جو ان کو منع کرتے کرتے تک گئے۔ پر انہوں نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور بولتے رہے، ہم نہیں ڈرتے، ہم بہت طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو پھر اللہ کی عذاب کا دن آن پہنچا۔ ایک دن صبح اٹھے تو دوسرے کی آواز نہیں سنائی دی، دیوار پر چڑھ کر دیکھا، ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے تھے، اور اس طرح یہ قوم 3 دن بندر رہے، 3 دن کے بعد ہلاک کر دیا۔ اور ہم لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اتنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے بچے ہیں، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ میرے قوم پہ کبھی عذاب نہ آئے، اور ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دیا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی کہانی، نئے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔